پہ فلحا ابن فلحا. ہلو ہیلو، ہلو. ہاں جی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. الحمدللہ. زبردست. اچھا جی، کیا بات کریں گے آپ؟ جیسے میں تو فرسٹ آف آل اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ غلط بول رہے ہیں اسلام کے بارے میں، یہ نبی کے بارے میں اپنی لائف کا ریئل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ جب میں نے شروع میں یہ باتیں سننا شروع کی نا، تو یہ ایسا نہیں کہ میں نے آپ سے شروع کیا، مجھے یہ فزیکلی پتا چلا تھا کہ میں کیا تھا ایک جگہ پہ، وہاں سے مجھے یہ باتیں سننے کو ملی. میں چپ تھا پہلے، میں نے کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، ایسے ہائپر نہیں ہوا یا انہیں کچھ کہا کہ ہاں بھی آپ غلط کر رہے ہو. وہ تو ڈائریکٹلی کہہ رہے تھے کہ جنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب ایک بندہ مسلم ہو اور اس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو اور وہ جا کے ایسی باتیں سنے، تو وہ ایک دم تو وہ اس میں غصہ آتا ہے، تیش آتا ہے. مگر نہیں، میں نے ایسا کوئی رسپانس نہیں دیا انہیں، اور میں انہیں کی باتیں سنتا رہا، اور ایسا ایسا چلو جو بھی تھا راز افشاں ہو گیا مجھ پہ. تو یہ تھی میری سٹوری. اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایک نور کا لفظ یوز کیا گیا ہے کہ نور ہے، کہ فرشتے نور سے بنے ہیں. اور جب موسیٰ وہ پہاڑی پہ اللہ سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو اللہ نے ایک تجلی ان پہ، جب لوگوں نے ان سے وہ کہا کہ ہمیں بھی اللہ کا دیدار کرواؤ، تو ہم کیا نام ہے، اللہ نے اپنی نور کی ایک تجلی دکھائی تو وہ پہاڑ ہی جل کے راکھ ہو گیا. تو یہ ایکچوئل میں نور ہے کیا؟ یہ نور کیا چیز ہے؟ کبھی تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ بھی نور بہت اچھی چیز ہے. جیسے اس دن میں ایک جمعے میں بیٹھا تھا، سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے، کیا کریں. اور جمعے میں بیٹھا تھا، وہاں مولوی یہ کہہ رہا تھا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے یا پھر کچھ اس ٹائپ بتا رہا تھا کہ وہ آخرت کے دن اللہ کے سائے کے نور کے نیچے ہوگا اور وہ اس میں ڈوبا ہوا ہوگا اور اس میں غرق ہوا ہوگا. یہ نور ایکچوئل میں ہے کیا؟ ہلو بھائی، میرا سوال ہے دیکھیں، آپ سے کہ نور ہے کیا؟ بجلی کے آنے سے پہلے نا، جی جی نور جو تھا نا وہ بہت بڑی پرابلم تھی. کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے. سمجھیں آپ؟ جی جی بجلی کے آنے سے پہلے، سورج کی نیوکلیئر فیوژن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے، لائٹ جو تھی نا ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھی کہ لائٹ کسی چیز میں سے کیسے نکل سکتی ہے. بھائی سمجھ گئے ہیں بات؟ تو ہاں اس جی ہاں وجہ جی سے کسی بھی چیز کو جب آپ نے زیادہ سے زیادہ مسٹیریس اور زیادہ سے زیادہ ریسپیکٹیبل بنانا ہے تو اسے نور کہہ دینا ہے. چاہے فرشتوں کو کہہ دیں گے فرشتے نور ہیں، چاہے آپ اللہ کو کہہ دیں گے. اب قرآن خود کہتا ہے نا، اللہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو یہی باتیں ہیں. تو میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں، جو بھی لیڈر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یا کوئی ایک لوگوں کا ایک ٹیم کا لیڈر ہو گیا، وہ سب سے پہلے تو وہ ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے اور جن سے دوسروں کو کروانا چاہتا ہے، اپنے جو فالوور ہوتے ہیں یا اپنے ٹیم میٹس ہوتے ہیں ان سے فالو کروانا چاہتا ہے. مگر ہمارے کیس میں تو ایسا بالکل ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے لیے تو کچھ خصوصی رعایتیں دی گئی تھی، انہیں کچھ اور دیا گیا، ہمارے لیے پابندیاں لگائی کہ نہیں آپ نہیں یہ کر سکتے، یہ تو صرف انہی کے لیے ہے. یہ تو پھر لیڈر والی بات نہ ہوئی نا ان میں. دوسری بات ہے، رسول اللہ میں برداشت بھی اتنی نہیں ہے نا. آج عمران خان خود جیل نہیں جانا چاہتا، لوگوں کے بچے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے تو لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے نا اسی وجہ سے کہ یار ہمارے بچے جیل میں چلے گئے، تم خود جیل جانا نہیں چاہتے. تو بھائی رسول اللہ کا بھی تو یہی مسئلہ ہے نا. رسول اللہ ایک طرف مسلمان مردوں کو کہہ رہے ہیں تم 4 شادیاں کر سکتے اور خود 11 کر کے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی میں تو اپنی جنسی قوت کے اوپر یا جنسی شہوت کے اوپر نبی کو تو زیادہ قابو ہونا چاہیے ایک عام آدمی کے بجائے، اور نبی کو قابو نہیں ہے، بلکہ نبی کو 11 دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی سیکشول نیڈ پوری کر سکے. تو یہ تو بات ہے، یہ تو پھر یہ شو کرتی ہے کہ جو لوگ 4 بیویوں پہ اکتفا کر رہے ہیں ان میں تو نبی سے زیادہ طاقت ہے. ٹھیک ہے، وہ نبی سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبی کو اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کا کوئی سٹینڈرڈ عام آدمیوں سے اوپر تھا، تو اسلام خود اس بات کی نفی کرتا ہے. اور صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے اور مسئلے ہیں جن میں نبی کو خاص رعایتیں دی گئی. جیسے نبی کا جو ہے وہ زید کی بیوی سے نکاح آسمانوں پہ پڑھا دیا گیا، نبی کو وہ پسند آ گئی. نبی نے شادی کرنی تھی اب اس کے ساتھ، تو نبی کے لیے کیا کیا گیا کہ جی بیٹے کو، مطلب اسلام میں سے اڈاپشن کا
पूरा इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर दिया गया। गुलामी के बारे में इनकी मेंटल जिम्नास्टिक देखो कि गुलामी यूं होती है तो गुलामी ये नहीं होती, तो वो होता है तो गुलामी इसलिए खत्म नहीं कर सकते थे। और एक जो अच्छी चीज थी अडॉप्शन की, कि कोई बच्चा या बच्ची अडॉप्ट कर ले, वो इस्लाम ने ऐसे खत्म किया कि बस क्या कर सकते, ठीक है। कि और दूसरी तरफ, एक तरफ अडॉप्शन वाला बेटा जो है वो हराम है या बेटी, उसको वो आपका महरम नहीं मान सकता। दूसरी तरफ वो अरबों का जाहिलाना कानून के एक औरत ने अब किसी बच्चे को दूध पिला दिया तो वो उसकी मां बन जाती, ठीक है। फिर सिर्फ यही नहीं, रसूल अल्लाह के वक्त में तो जवान आदमी को भी दूध पिलाया जा सकता था ना। हजरत आयशा अपनी बहनों के पास साहबियों को महरम बनाने के लिए भेज देती थी, वो उन्हें दूध पिलाती थी, वो महरम बन जाते थे, वो फिर आयशा के हुजरे में दाखिल हो सकते थे, ठीक है। तो आप खुद सोचेंगे अगर नॉनसेंस बातें करनी है कि इस्लाम में कितनी, तो भाई फिर वो तो ढेर लगा हुआ है ना पूरे का पूरा। बहुत ज्यादा बातें हैं ऐसी जो कि रसूल अल्लाह ने अलाउ की, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती थी, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको डिसअलाउ कर दिया, वो इंतहाई इनसेंसिबल थी। वैसे गालिब भाई इस सेंस में तो फिर गाय भी हमारी माँ बन गई ना, हम उसका दूध पीते हैं। हाँ, तो क्या फिर ख्याल हिंदू है? ऐसे तो नहीं कहते ना। गाय माता, हम अगर वो गौ माता। गुरु में बहुत आगे निकल जाते हैं, वो गोबर और पेशाब भी खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो गालिब भाई बिल्कुल। ये एक और क्वेश्चन था बड़े अरसे से मेरे जहन में कि देखो तब तो लौंडियां की इजाजत थी, आप उन्हें परचेज कर सकते थे, सेल कर सकते थे, उनकी एक कीमत होती थी, आप उन्हें अदा कर सकते थे। मगर आजकल ये जो इस माशरे में है कि हाँ भी आप किसी भी औरत की कीमत अदा करो और उसको एक नाइट के लिए आप उसकी कीमत अदा करते हो और उसे ले आते हो, ये आज के दौर में ये फिर क्यों मना किया जाता है कि नहीं आप अब नहीं ऐसा कर सकते, तब कर सकते? हाँ, तो मुता और मिस्यार क्या है? दोनों यही है। मुता और मिस्यार तो असल में लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है। ये कहते हैं हम हया के और शर्मो हया के ठेकेदार हैं, मगर अगर देखा जाए मुता और मिस्यार तो असल में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज इस्लाम ने खुद ही किया हुआ है। क्योंकि मुता और नकाए मिस्यार के लिए आमतौर पर लौंडियां हायर की होती थी। एक आदमी ने लौंडियां रखी होती थी, उसने चकला बनाया होता था, और वो क्या करता था, उन्हें निकाह मिस्यार और मुता की उससे इजाजत देती होती थी। और लौंडियों से फायदा उठाने की हदीसें भी हैं, जैसे कि रसूल अल्लाह की एक हदीस है जिसमें एक आदमी रसूल अल्लाह के पास आया, उसने आके कहा जी मेरी लौंडी जो है वो इधर उधर मुंह मारने से बाज नहीं आती। तो रसूल अल्लाह ने उससे पूछा तूने उसका क्या इलाज किया? कहता है मैंने उसे कोड़े छोड़े भी मारे हैं। कहता है तो फिर भी बाज नहीं आती। तो रसूल अल्लाह ने कहा फिर तू उससे फायदा उठा। यानी रसूल अल्लाह ने ये कहा कि तू जो है फिर उससे फायदा उठा के उसे उसकी प्रोस्टिट्यूशन सर्विसेज ऑफर किया कर लो। वो चला गया, जाहिर बात है फिर उसने की होंगी, ठीक है। तो अब आप खुद ये सोचें कि आज ये कहते हैं अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दिया जाए पाकिस्तान में, तो ये फिर लौंडियां ले आएंगे, तो ये लौंडियों की प्रोस्टिट्यूशन नहीं कराएंगे? करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं वैसे। हाँ तो भाई मैंने लिंक ये दिया है, गुलाम जिसने आना आ जाओ, स्टूडियो में जगह है, ठीक है, जल्दी से आ जाओ जिसने आना है। हाँ तो जी। ये गुलामी के बारे में है, तो चलो शुरू शुरू में तो इनका इतना वो नहीं था कि इनका कंट्रोल नहीं था। जब आप सल्लम के आखिरी अयाम थे, सॉरी मैं आप सल्लम या अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइप के लफ्ज यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये तकिया कलाम है ना, नहीं जो नहीं, शुरू मैं से खुद माइंड ऐसे ही वर्ड में। यूज करता हूं। देखें, हम इनके मजहब पे तनकीद तो करते हैं, अगर हम उसे अच्छे तरीके से करते रहें तो फिर ये सुनते भी रहेंगे, ठीक है, इसलिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो जब आखिरी अयाम थे तब तो इनका एक अच्छा कंट्रोल बन चुका था हम्म। पूरे अपने एरिया में, या इधर उधर लोग इन्हें फॉलो भी करते थे, लोग वही करते थे जो ये कहते थे कि हाँ भी ये आयत नाज़िल होगी, मतलब इसके मुताबिक कर दो, ये कर दो। फिर इन्होंने फिर भी गुलामी खत्म नहीं की, उनके हुकूक बयान कर दिया। मगर आज के दौर में वो भी हमें यहूदियों ने या दूसरे मजहब वालों ने बताया कि ये चीज हराम है, ये नहीं करनी, मगर उन्होंने ये चीज मना नहीं की, जो कि एक खुद को एक कहते हैं कि हम हमारा मजहब बहुत परफेक्ट है। उन्हें नहीं करना चाहिए अपने आखिरी अयाम में, उन्हें तो तब तो कर सकते थे ना, तब भी नहीं किया उन्होंने। देखे ना, यही तो मैंने आज बात की थी। वो भाई आया था तो मैंने उससे ये कहा था कि रसूल अल्लाह और अब्राहम लिंकन में कोई मुकाबला नहीं है। अब्राहम लिंकन ने गुलामी खत्म कर दी थी, अशोक ने गुलामी खत्म कर दी थी, रसूल अल्लाह नहीं कर पाए। यार अल्लाह के नबी को दुनिया के किसी भी आम शख्स से या स्पेशल शख्स से दोनों से बेहतर होना चाहिए, मगर रसूल अल्लाह नहीं थे। अशोक से बेहतर नहीं थे रसूल अल्लाह, अब्राहम लिंकन से नहीं थे, बुद्धा से
نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کہیں آپ؟ صحیح ہے, انسان یہ مسئلہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں تھے. بلکہ آپ انسانیت یہ کے لیے کہہ فائدہ مند سکتے نہیں. ہیں کہ رسول نے آ کے جو سلیوری تھی وہ اس کو لیگل کرنے کے طریقے بتا دیے کہ آپ لیگل وے سے. ہاں, قرآن کی صرف ایک آیت جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم مطابقت سے ان سے کوئی رقم لے لو یا پیسے لے لو یا ان کے ساتھ وہ اپنا کر لو اور ان کو معاف کر دو, مطلب کہ ان کو سلیوری سے نکال دو یا ان کو آزاد کر دو. وہ قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ قرآن کو سب سے بری کتاب بنا دیتی ہے کہ آپ انسانوں کی کاروبار کر رہے ہیں, آپ انسانوں کا کاروبار کر رہے ہیں. آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے لو, انسان کے پیسے لے لو. ٹھیک ہے نا, آپ کس طرح کسی انسان کو بیچ سکتے ہیں یا اس طرح مطلب خرید سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں نا ایک چیز اور بھی ہے کہ میرے خیال سے قرآن میں یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو ان کے مردوں کو مار دو, جنگ کے دوران جو آپ سے لڑیں ان کو مار دو اور ان کی عورتوں کو اپنا جو ہے لونڈی بنا لو. اور اسی رات کو ان کے ساتھ سیکس کیا جاتا تھا جس رات ان کو لونڈی بنایا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ یار جس عورت کا شوہر کا قتل ہو یا ماں باپ کا قتل ہو تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر اس کا ریپ بھی کیا جائے, تو کتنا بدترین عمل ہے یہ جو اللہ بتا رہا ہے. اور یہ رسول نے خود کیا, اس کی اپنی سنت ہے. بنو قریظہ کے واقعی ایک مرتبہ نہیں, مطلب 2-3 مرتبہ اس کا کیا کہتے ہیں. غالب ایک ہم اور بھی اسی تناظر میں اکثر بات کرتے ہیں, وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف جنگوں میں ہوتی تھی, تو پھر ہم وہ ماریہ قبطیہ کی بات کرتے ہیں. جو ماریہ قبطیہ کا جو واقعہ ہے, جب مقوقس نے وہ گفٹ کے طور پر بھیجی, چلیں یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت لوگ گفٹ کے طور پر یہ لونڈیوں کو ایکسچینج کرتے تھے, جو کہ انتہائی انسانیت سوز عمل ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ مقوقس کے اوپر تو ہمارا سٹینڈرڈ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس نے اگر گفٹ کی کوئی لونڈی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا گفٹ. ٹھیک ہے, یہ اس پر ہم کوشچن اٹھاتے ہیں. اگر آپ غور کریں, میری ہسٹری تو اتنی اچھی نہیں ہے, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا غالب اور حاجی بھائی, کہ یہ 627 سے 628 کا واقعہ بتایا جاتا ہے تقریباً, یعنی آخری 3 سال کی بات آئی, آخری 4-5, یعنی آپ سمجھیں کہ اسٹینڈرڈ نیریٹو کے مطابق نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے 18 برس ہو گئے ہیں. اسٹینڈرڈ نیریٹو کے مطابق 632 میں رسول اللہ وفات پا جاتے ہیں, تو 23 سال چونکہ قرآن رہا, اب اس میں نزول کے سلسلے میں تو اس سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے, تو اس کا مطلب ہے 18 سال نبوت کو آئے ہوئے, نبوت کے دعوے کو کیے ہوئے ہو چکے ہیں. اس کے بعد بھی یعنی ٹورڈز دی ٹوائلائٹ آف دا پروفٹہڈ کہنا چاہیے, وہ جو جب آپ فنشنگ سٹروکس کھیل رہے ہیں اپنے میسج کے اور دے رہے ہیں, اس وقت بھی وہ مقوقس کا تحفہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ وہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں سر, کہیں سے بھی نہیں لگتا. چلیں فی الحال پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, پھر آئیے گا آپ ضرور. ٹھیک ہے, اوکے, شکریہ. چلیں, تھینک یو. اوکے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.